السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پارٹ 301 کی اسائنمنٹ نمبر جو ہماری 1 آئی ہوئی ہے، آج ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس فائل کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسی کے اندر چینجز لا کر اپنی فائل کو جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیم آپ نے ورڈنگ کاپی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے اسائنمنٹ اس میں 0 مارکس آ جائے گا، کیونکہ پلگرزم کا چیک بن جاتا ہے۔ پلگرزم کے لیے مختلف طرح کے سافٹ ویئر ملتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ پلگرزم کو کس طرح سے دور کرتے ہیں، مطلب آپ اپنے اسائنمنٹ کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ میں نے نیٹ سے اٹھائی ہو اور وہ اسی طرح سے رہ گئی ہو، پھر اس طرح سے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ تو ہم نے جو اپنی اسائنمنٹ ہے اس کو 28 تاریخ کو جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹائم نیو رومن اور 12 کا جو فونٹ ہے وہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 کویسچن دیے گئے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، ڈو یو تھنک دیٹ 2 نیشن تھیوری بیکیم دا بیسز آف دی کریشن آف پاکستان؟ کے جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ پاکستان کی مطلب کریشن کا باعث بنی یا کوئی اور وجوہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان بنا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جسٹیفائی یور آنسر وتھ 5 ریلیونٹ پوائنٹس، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری ہی پاکستان کی مطلب پاکستان کا باعث بنی ہے تو اس کو آپ نے 5 پوائنٹس کے اندر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ گیا ہے، واٹ ور دا سوشیو اکنامک اینڈ ریلیجیس کاز بیہائنڈ دی وار آف انڈیپینڈنس 1857، کہ بھئی سوشل اور اکنامک وہ کون سے کاز تھے اور ریلیجیس جن کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ پوری طرح سے جو ہیں وہ انگریزوں کے قبضے میں آ گئے اور انگریزوں نے پوری طرح پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہاں پر ایک بغاوت ہوئی تھی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کو چل کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے جس میں بتایا گیا، ڈو یو تھنک دیٹ دا 2 نیشن تھیوری، 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ پاکستان کے بننے کا باعث بنی ہے؟ تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دیا ہوا انٹروڈکشن، آپ لوگ اسی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، بے شک اپنی طرح سے بھی کوئی بنانا چاہیں تو اس طرح سے کر کے بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہ فارمیٹ آپ لوگوں کو دے دیا ہے۔ اس کے اندر میں نے دیا ہے، دا 2 نیشن تھیوری ان دا سمپلسٹ وے means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between 2 major communities ہندو and مسلم of the subcontinent۔ تو جو 2 نیشن تھیوری تھی بیسیکلی یہ اس بات کی عکاس تھی کہ مسلمانوں اور جو ہندو تھے ان دونوں کے جو کلچر تھے، ان کی جو آپس کے اندر جو پولیٹکس تھی، اسی طرح جو ریلیجیس افیئرس تھے اور حتیٰ کہ جو اکانومیکلی جو صورتحال تھی وہ بھی ڈیفرنٹ تھی۔ مسلمان جو تھے وہ اکانومیکلی ڈاؤن ہو گئے تھے جب سے انگریز آئے ہیں۔ اسی طرح ریلیجیس آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل سینیریو تھا، مسلمان تھوڑے سے جو تھے وہ اپنے پولیٹکس کے اندر سچے تھے اور جو ہندو تھے وہ جھوٹے اور اس طرح کے مطلب مکار تھے۔ اسی طرح جو کلچر تھا وہ بھی الگ الگ تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ برقع وغیرہ یا اس طرح کے جو لباس ہیں وہ پسند کرتے تھے، جبکہ ہندو جو ہیں وہ ساڑی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی ان سب چیزوں کے اندر ڈفرینس تھا، جس کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری کا جو کہ بیسیکلی 2 نیشن تھیوری کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دا بیسز آف دی کریشن آف پاکستان، تو مطلب بیس کیا تھی پاکستان کی کریشن میں؟ دا 2 نیشن تھیوری واز دی بیسز آف دی اسٹرگل آف دی کریشن آف پاکستان which held that the Hindu and Muslims are 2 separate nations۔ تو 2 نیشن تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ 2 علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کے رہن سہن سب کچھ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ they in spite of living together for centuries could not forget their individual culture and civilization۔ وہ بہت زیادہ سالوں تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، مطلب صدیاں انہوں نے آپس کے اندر گزاری، لیکن انہوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کو نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو جو ہے وہ برقع پہننا شروع ہو گئے اور مسلمان جو ہے وہ ساڑی پہننا شروع ہو گئے۔ ریلیجیس ڈفرینسز، تو ریلیجیس جو ہے اس کا ڈفرینس تھا، یہ میں نے پہلا پوائنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے کہا تھا 5 پوائنٹس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلا جو ڈفرینس تھا وہ ریلیجیس کا تھا۔ اسلام پریچز توحید اینڈ بلیوز ان دی ایکویلٹی آف مین بیفور لا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ماننا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے، مسلم آر بلیورز آف گاڈ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہولی قرآن اینڈ ہولڈ کوہیسو اپروچ ٹورڈز دا لائف۔ تو مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ جو اس کتاب کو اپنا مانتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ ہندوازم آن دا ادر ہینڈ از دی بیسڈ آن دی کنسیپٹ آف ملٹیپل گاڈس۔ تو ہندوؤں کے جو ہیں وہ مختلف طرح کے خدا ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں بارش برساتا ہے تو کوئی کس حساب سے، کوئی کس حساب سے، تو ان کے مختلف خدا ہیں۔
دیئر سوسائٹی فالوز اے کاسٹ سسٹم از ڈیوائڈیڈ 4 کلاسز. تو ان کے جو ہیں وہ کاسٹ چلتی ہے، جس طرح شودر ہو گئے اور اس کے علاوہ ان کے راجپوت ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اپر لیول کاسٹ اور لوور لیول کاسٹ، اس طرح سے ان کی کاسٹ ہیں جن کے اندر وہ لوگ ڈیوائڈیڈ ہیں. اینڈ ہیز اے ویری نیرو اپروچ ٹورڈز لائف. تو ان کی جو اپروچ ہے وہ بہت ہی زیادہ نیرو ہے، وہ اپنے ساتھ شودر کو بٹھا کر کھانا نہیں کھانا پسند کرتے. اس طرح جو اپر لیول کی کاسٹ ہیں وہ لوور لیول کی کاسٹ کو ہندوؤں سے ہی وہ خارج کرتے ہیں. ہندو نیشنلزم. دا ہندو نیشنلزم لیڈرز ٹوٹلی اگنورڈ دا گریٹنس کنٹریبیوشن میڈ بائی دا مسلمس in the Indian society by way of promoting education and their social activities. تو ہندو جو نیشنلسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے، ایجوکیشن سے دور رکھتے تھے یا سوشل ایکٹیویٹیز جو تھی ان میں سے دور رکھتے تھے. their writings ideas flared up the communal discord between Hindus and Muslims to further pollute the political condition. تو وہ جتنی بھی چیزیں لکھا کرتے تھے وہ ان کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں تنازعات کو پیش کیا جاتا تھا. مطلب وہ اس طرح کی پولیٹکس کیا کرتے تھے جو کہ پورے ملک کو یا پوری وہ جو چیز تھی اس کو گندا کیا کرتی تھی. کلچرل ڈفرینسز. مسلمس فالوڈ دا اسلامک کلچر وائل ہندو انہیریٹیڈ اے سیلف کلچر. تو مسلمان جو ہیں وہ اسلامی کلچر کو فالو کیا کرتے تھے، جبکہ ہندوؤں کا اپنا بنایا ہوا ایک کلچر تھا، وہ اسی کو ہی فالو کیا کرتے تھے. دا ہندو برنڈ دیئر ڈیڈ باڈیز while مسلم buried them. تو ہندو جو ہیں وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ آگ جلا دیا کرتے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کو دفن کیا کرتے تھے. ہندوز considered the mother cow as a sacred animal and worshipped in it while Muslim slaughtered it. تو ہندو کے لیے جو ہے وہ ہندو کے لیے جو ہے وہ ان کی کاؤ جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، جبکہ مسلمان اسے ذبح کیا کرتے تھے. دے performed ستی while مسلم abhorred this tradition. تو ہندوؤں کے اندر ایک ستی نسل مطلب ایک ستی جو ہے وہ رسم کی جاتی تھی، جس کے اندر جو عورت ہے وہ یہ بتاتی تھی کہ بھئی آج مطلب عورت کو اس کے خامن کے ساتھ ہی قربان کر دیا جاتا تھا، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اس رسم کا بائیکاٹ کرتے تھے یا مسلمان اس رسم سے نفرت کیا کرتے تھے، ان کے اندر یہ رسم نہیں تھی. تو 3 ڈفرینس ہو گئے. پہلا ریلیجیس ڈفرینس ہے، دوسرا ہندو نیشنلزم تھے، تیسرا کلچرل ڈفرینس تھی جس کی وجوہات پر 2 نیشن تھیوری کا قیام ہوا، اور پھر اس کے بعد وہی 2 نیشن تھیوری پاکستان کی وجوہات کا باعث بنی. اب ہم چوتھا اور پھر اس کے بعد 5واں ڈفرینس پڑھیں گے. سوشل ڈفرینس. The 2 communities of subcontinent differ in their social life as well as clothes, food, the household utensils and layout of homes, the words of salutation, the gestures and every about them was different and immediately pointed the distinctive origin. تو مسلمان جو تھے وہ ہر لحاظ سے جو تھے وہ ہندوؤں سے علیحدہ تھے. وہ کپڑے لے لیں، ان کا کھانا لے لیں، مثال کے طور پہ کپڑے وہ کس ٹائپ کے پہنا کرتے تھے. کھانے میں مسلمان بڑا گوشت کھایا کرتے تھے، ہندو جو ہیں وہ گائے کو اپنی ماں مانتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے. اس طرح جو گھر کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ان کی علیحدہ علیحدہ تھی، گھروں کو جو سجانا تھا وہ بھی علیحدہ علیحدہ سجاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے ورڈز آف سیلوٹیشنز، جو مطلب ہم لوگ سلام کیا کرتے تھے تو ہم لوگ السلام علیکم، اور وہ ان کے اپنے جو سلام ہوتے تھے وہی وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو ہر لحاظ سے مسلمان جو تھے وہ علیحدہ تھے. ان لوگوں کے درمیان میں سوشل ڈفرینس تھا. کانگریس ایٹیٹیوڈ. تو ان کی جو جماعت تھی کانگریس، اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت غلط تھا. The Indian National Congress was founded in 1885. It claimed to represent all communities of India but oppressed all Muslim ideas and support the Hindus. تو وہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ساری جو کمیونٹیز ہے اس کی ہم جماعت ہیں، لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ دبایا کرتے تھے اور ہندو جو ہیں ان کو وہ سپورٹ کیا کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ پہلا ہے جس کے اندر میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے یہ 5 چیزیں 2 نیشن تھیوری کا باعث بنی، اور پھر وہی جو 2 نیشن تھیوری ہے وہ پاکستان کے قیام کا باعث بنی. نیکسٹ ہے جی واٹ آر دا سوشیو اکانومک اینڈ ریلیجیس کاز بیہائنڈ دی وار آف انڈیپینڈنس. تو وار آف انڈیپینڈنس کے پیچھے سوشیو اکانومک اینڈ ریلیجیس کاز جو ہیں وہ کیا تھے. اب اس کو بھی ہم 5 پوائنٹس کے اندر ڈیفائن کریں گے. تو پہلا ہے جی ریوالٹ آف 1857 ان انڈیا اگینسٹ دا برٹش راج ریمینز ون آف دا موسٹ significant event in the colonial history of India. It was the product of character and policies of the British in India. ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف 1857 کا بغاوت ہندوستان کی نو آبادیاتی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ رہا. یہ ہندوستان میں انگریزوں کے کردار اور پالیسیوں کی پیداوار تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ اردو جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ بھئی تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ آ جائیں کہ یہ میں نے لکھا ہوا کیا ہے۔ ریسیکل superiority. برٹش were guided by the assumption that they are belong to superior race. تو جو برطانیہ کے جو لوگ تھے جو گورے وہ اپنے آپ کو superior سمجھا کرتے تھے، جو ہندو تھے اور جو مسلمان تھے ان سے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا کرتے تھے۔ British administrative attitude towards the Indian masses was guided by the racial overtones and superiority complex which result in treatment of pupils due to discrimination along the racial lines. تو وہ اسی جو ہے وہ نسلی برتری کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں اور جو مطلب ہندوز تھے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کو وہ نیچ تصور کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ سمجھیں کہ بھئی ہم لوگ جو گورے ہیں وہ کوئی اعلیٰ نسل کے ہیں اور جو انڈیا کے جو مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ نیچ نسل کے ہیں۔ مشنری ایکٹیویٹیز. Charter of 1813 had conceded the right of unrestricted entry of Christian missionaries of India. British allowed and in fact promoted missionary activities in India, for they believed that the spread of Christianity and English education would help in the political enlightenment of India. These missionaries often made fun of Indian religions and openly criticized them. This angered the general public in India, for whom the religion was their most important identity. چارٹر آف 1813 نے عیسائی مشنریوں کی ہندوستان میں غیر پابندی سے داخل ہونے کا حق تسلیم کیا تھا۔ تو عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کو چارٹر آف 1813 جو تھا اس نے ان کو ہندوستان میں داخل ہونے کا حق دیا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مشنری سرگرمیوں کی اجازت دی اور حقیقت میں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت اور انگریزی تعلیم کے پھیلاؤ سے ہندوستان کی سیاسی غلامی میں مدد ملے گی، ان مشنریوں نے اکثر ہندوستانی مذاہب کا مذاق اڑایا اور کھل کر ان پر تنقید کی۔ اس سے ہندوستان میں عام لوگوں کو مشتعل ہوا جن کے لیے مذہب ان کی سب سے اہم شناخت تھی، تو انہوں نے لوگوں کو عیسائی کرنا شروع کر دیا، جس کی وجوہات پر لوگوں کے اندر جو مذہبی جذبات تھے وہ مجروح ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مذاہب کا مذاق بھی اڑایا، جو مسلمانوں اور جو ہندوؤں کے جو رسم و رواج تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہوئے اور 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ لڑی گئی۔ اس کے علاوہ تھرڈ ہے سوشیو ریلیجیس ریفارمز. برٹش پاسڈ مینی ایکٹس ان انڈیا ٹو برنگ اباؤٹ ریفارمز ان دا ایج اولڈ سوشل religious practices among Hindu and Muslims, such as abolition of sati practice and child marriage, legalizing widow remarriage, promoting female education, prohibiting animal sacrifices. ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں میں قدیم سماجی اور مذہبی طریقوں سے اصلاحات لانے کے لیے انگریزوں نے بہت ساری کاروائیاں منظور کی، جیسے ستی رواج اور بچوں کی شادی کو ختم کرنا، بیوہ سے دوبارہ شادی کو قانونی حیثیت دینا، خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا، جانوروں کی قربانیوں پر پابندی۔ تو مسلمانوں کے لیے جانوروں کی قربانیوں پر پابندی لگا دی گئی، ہندوؤں کے لیے جو ستی جو ان کی جو رسم تھی اس پر پابندی لگائی گئی، اس طرح بچوں کی شادی کو ختم کیا گیا۔ تو یہ ہے کہ کچھ انہوں نے مسلمانوں کی چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی اور کچھ ہندوؤں کے اوپر پابندی لگا دی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مشتعل ہو گئے۔ رول آف رومرز. رومرز اینڈ پروفیسیز پلیڈ اے پارٹ ان موونگ پیپل ٹو ایکشن. The spies were angered about the newly introduced Enfield rifle, in which the bullets were coated with a fat of cows and pigs. They believed that biting these bullets would corrupt their caste and religion. This rumor spread like wildfire and increased the discontentment among already disgruntled sepoys who were serving in a racially charged atmosphere. افواہوں اور پیشن گوئیوں نے لوگوں کو حرکت لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سپاہیوں نے نئی متعارف کرائی گئی انفیلڈ رائفل کے بارے میں ناراضگی ظاہر کی۔ تو ایک رائفل آئی تھی جو انفیلڈ رائفل کے نام سے مشہور ہوئی، تو سپاہیوں کے اندر جب یہ متعارف کروائی گئی تو اس کے اندر کیا چیز لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی، لوگوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی، جس میں گایوں اور خنزیر کی چربی سے گولیاں بنائی گئی تھیں۔ اب لوگوں نے یہ بنانا شروع کر دیا کہ یہ جو نئی رائفل آئی ہے اس میں جو گولیاں ڈلتی ہیں اس کے اندر گایوں اور خنزیر کی جو ہے وہ چربی سے اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو گائے جو تھی وہ ہندوؤں کی مطلب یہ ہے کہ ماں تھی، اور مسلمان جو ہے وہ خنزیر سے سخت ترین نفرت کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس سے گولیاں بنائی جاتی ہیں تو لوگوں نے یہی سوچا کہ جب یہ ہمیں گولیاں لگیں گی تو ہو سکتا ہے ہمارے مذہب جو ہے یا ہماری جو کاسٹ ہے
اس کے اوپر افیکٹ پڑے گا۔ ان کا خیال تھا کہ ان گولیوں کے کاٹنے سے ان کی ذات اور مذہب خراب ہو جائے گا۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پہلے سے برہم سپاہیوں کے درمیان عدم اعتماد کو بڑھایا جو نسلی امتیاز والے ماحول میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ مسلمان جو سپاہی تھے یا جو ہندو سپاہی تھے جو فوج کے اندر نوکریاں کر رہے تھے، وہ نسلی امتیاز پر ڈیوٹیاں کر رہے تھے کہ ہندو جو تھے اور مسلمان جو تھے ان کو فوج کے اندر نچلے درجوں کے اوپر رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نسلی امتیاز کو روا رکھا جاتا تھا۔ تو جب یہ والی صورتحال پیدا ہو گئی تو لوگ اور زیادہ مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ اکانومک کازز: During the rule of the Mughals, not only the Muslims but also the Hindus were appointed on all important positions, but the English, the Muslims and the Hindu both were deemed as untrustworthy and consequently all higher posts were held by the white men. The natives were either turned jobless or appointed on lower levels of the caste department. The East India Company that were eager to amass wealth out the trade considered India no more than a field of productivity raw materials for the industries of England. The subsidiary systems with additional taxes even on uncultivated land added fuel to the fire and economically devastated the common Indian. مغلوں کی حکمرانی کے دوران نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں کو بھی تمام اہم عہدوں پر مقرر کیا جاتا تھا، لیکن انگریزوں کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں تمام اعلیٰ عہدے گورے مردوں کے پاس تھے۔ مقامی باشندوں کو یا تو بے روزگار کر دیا گیا تھا یا ریاستی محکموں کی نچلی سطح پر مقرر کیا گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت سے دولت اکٹھا کرنے کی خواہش مند تھی، اسے ہندوستان انگلینڈ کی صنعتوں کے لیے خام مال پیدا کرنے کے شعبے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ غیر منقولہ زمینوں پر اضافی ٹیکس لگانے والے ماتحت نظام نے آگ میں مزید اضافہ کیا اور عام ہندوستانیوں کو معاشی طور پر تباہ کر دیا۔ بیسیکلی یہ 5 جو ہیں وہ ریزن تھے جن کی وجہ سے جنگ آزادی جو ہے وہ لڑی گئی 1857 کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ اب لوگوں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے اس اسائنمنٹ کو سولو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو سالو آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے MS Word۔ تو MS Word کے اندر آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو لکھنا ہے۔ اسائنمنٹ کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنا ہے اور پھر اس کو جمع کروا دینا ہے۔ کو جمع کروانے کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسائنمنٹ کو آپ لوگ سولو کر کے کس طرح سے جمع کروا سکتے ہیں۔ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو موبائل ہے، موبائل سے ہم لوگ کس طرح کریں، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گوگل پلے کے اندر چلے جائیں، مائکروسافٹ ورڈ آپ لکھیں گے تو یہ والا اس آئیکن کے مطابق جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ لوگ مائکروسافٹ ورڈ کی کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آئے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کچھ بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کے اندر کچھ بھی جو چیز ہے وہ آپ لوگ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اس طرح سے آپ کو اس کا انٹرفیس دکھائی دے گا جب آپ لوگ اپنے موبائل پہ کر لیں گے۔ فائل، ہوم، انسرٹ، ڈرا، لے آؤٹ، ریویو، دیکھیں یہاں پر یہ لکھنے کے سارے آپشن موجود ہیں، ان کو ایڈٹ کرنے کے، پکچر ایڈ کرنے کے، ہر چیز کے جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں۔ آپ لوگ موبائل پر بھی اس اسائنمنٹ کو ٹائپ کر کے کر سکتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ یا PC کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ PC کے لیے آپ کو MS آفس کرنا پڑے گا اور موبائل پر آپ لوگوں کو یہ MS Word کرنا پڑے گا، جس کا اس طرح سے جو ہے وہ انٹرفیس آئے گا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح سے اس کا آئیکن بن کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے PC کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو EN ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر مائکروسافٹ ورڈ لکھیں یا مائکروسافٹ آفس لکھیں۔ تو جس ونڈو کے لیے بھی آپ کو چاہیے وہ آپ لوگوں کو مائکروسافٹ آفس، جس طرح یہ 2007 دیا گیا ہے، اس کو سمپلی یہاں پر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ آسانی کے ساتھ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ اسائنمنٹ بن چکی ہے، اب ہم نے اس کو جمع کس طرح کروانا ہے۔ اسائنمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، مثال کے طور پہ پاک 301 کے اسائنمنٹ ہے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیر کا نشان، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ براؤز کے اوپر کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اپنی اسائنمنٹ کے اوپر ڈبل کلک کر دیں گے، یہ یہاں پر آ جائے گی۔ اپلوڈ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ یہ نہ کویسچن کرنا شروع کر دیجیے گا کہ سر یہ دیکھیں یہ تو CS 408 کی اسائنمنٹ ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ میرے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا
فرسٹ سیمسٹر کا، تو اس لیے میں نے اسی کے اوپر ہی آپ لوگوں کو کر کے یہ چیز دکھا دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ یہ اسائنمنٹ جمع کروائی ہے اور مجھ سے غلطی سے وہ غلط اسائنمنٹ جو ہے وہ سینڈ ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب آپ بے شک یہاں پہ دوبارہ آئیں، دوبارہ آ کر اسائنمنٹ جمع کرا دیں، تیسری مرتبہ آئیں، تیسری مرتبہ آ کر اسائنمنٹ جمع کرا دیں، اگلی والی خود بخود ڈیلیٹ ہوگی۔ آپ لوگوں کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس تیر کے اوپر کلک کریں، ایک مرتبہ نہیں 1000 دفعہ بھی آپ اسائنمنٹ جمع کروانا چاہیں تو آپ لوگ اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے میل کر